الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا، رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کیا، اور ایسے پیغمبر کی امت میں ہمیں بنایا جن پر علوم اولین والآخرین نازل کیے گئے، اور ایسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ہمیں شامل کیا گیا جن پر ایسی کتاب مقدس قرآن کریم نازل ہوئی جس سے پہلے اور جس کے بعد اس کتاب کی کوئی نظیر نہیں ہے، نہ اس کتاب کا کوئی مقابل ہے، قیامت تک اس کتاب کو نہ مٹایا جا سکتا ہے، نہ فنا کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے۔ ہم ایک ایسے نبی اور ایک ایسی امت کے نبی کی جماعت اور ایک ایسی امت کے فرد ہیں جس کی بنیاد علم پر ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے وہ دور انتہائی فساد کا تھا، ہزاروں خرابیاں تھیں جو اسلامی نہیں عربی معاشرے میں اور بلکہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ دنیا کا کوئی خطہ برائی سے پاک نہیں تھا، خاص طور سے عالم عرب تو ہر طرح کی برائیوں کا مرکز تھا، چاہے وہ برائی طاقت اور اقتدار کے لائن سے ہو، چاہے مال اور دولت کے لائن سے ہو، چاہے شہوت اور لذت نفس کے لائن سے ہو، کسی لحاظ سے عربی معاشرہ دنیا میں قابل ذکر نہیں تھا۔ حضور اکرم علیہ السلام جب تشریف لائے تو دیکھا آپ نے کہ ایک خاندان دوسرے خاندان سے لڑ رہا ہے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے جنگ پر آمادہ ہے، تلواریں تھیں جو خون سے ہر وقت بھیگی ہوئی رہتی تھی، صدیوں کی لڑائی پشتوں در پشتوں منتقل ہوتی چلی جاتی تھی، دشمنیاں اور بغض اور حسد سینہ بسینہ منتقل ہوتا تھا، اور ہر مرنے والا باپ اپنے بیٹوں کو اپنے دشمنوں کی لسٹ دے کر جاتا تھا کہ فلاں فلاں آدمی ہمارے دشمن ہے، اس سے انتقام لینا ہے۔ عورتیں اپنے شوہروں کو اور اپنے بیٹوں کو آمادہ کرتی تھی کہ فلاں نے تم لوگ ہمت نہ ہارنا، واپس نہ آنا، مر کر واپس نہ آنا، زندہ واپس ہار کر نہ آنا، بلکہ شہید ہو کر آؤ، یا کہ لڑ کر وہیں ختم ہو جاؤ۔ یہ ماحول تھا۔ جھوٹ ایک آرٹ تھا، ایک فن تھا، آج بھی وہی حال ہے۔ جھوٹ بولنا ایک فن تھا، کسی کو بیوقوف بنا لینا، کسی کو ٹھگ لینا، کسی سے کچھ کما لینا، بیوقوف بنا کے لوٹ لینا، جھوٹ کو عیب نہیں مانا جاتا تھا بلکہ ایک فن تھا۔ برائی اور زناکاری ایک فن تھی، کوئی عیب کی بات نہیں تھی، بس آپس کی رضامندی ہونی چاہیے تھی، چاہے رضامندی کے ساتھ جس طریقے سے بھی ہو آپس میں تعلقات قائم کر لیں، اس سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس بچے کو اس کو ثابت النسب مانا جاتا تھا، اور اس کے باپ سے اس کا نسب مانا جاتا تھا، بشرطے کہ عورت بتاتی تھی کہ یہ فلانے آدمی کا بچہ ہے۔ یہ سب طریقے رائج تھے۔ نکاح کا کوئی متعین طریقہ نہیں تھا۔ نکاح کا ایک طریقہ یہ بھی مانا جاتا تھا اس زمانے میں، جب کہ جھنڈا عورت اعلان کر دیتی تھی، پہلے زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا تو جھنڈا لگا دیتی تھی اپنے گھر پر، یعنی اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ میرے گھر میں کوئی عورت ہے جس کو نکاح کی حاجت ہے۔ اب سارے خواہش مند لوگ جتنے بھی ہوتے تھے 10 5 20 جو بھی
وہ اس کے ہاں جاتے تھے اور اپنی اپنی خواہش پوری کرتے تھے، پھر بچہ پیدا ہوتا تھا، پھر عورت طے کرتی تھی کہ کس کا بچہ ہے۔ یہ بھی نکاح کا طریقہ، یہ زناکاری نہیں تھی، یہ اجتماعی زنا ہے۔ کتنی برائیاں ہیں جس سے، اسی لیے اچھا آپ اتنا گھٹیا انداز، بے رحمی کا یہ حال تھا کہ اپنی عورتوں، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کریم نے باقاعدہ اس پر تنبیہ کی ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب اللہ تعالیٰ ان دفن کی ہوئی بچیوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں اٹھائے گا اور پوچھے گا کہ اے بچیوں تمہیں کس گناہ کی بنا پر قتل کیا گیا تھا، تمہارا جرم کیا تھا؟ صرف یہی جرم تھا کہ تم لڑکی تھے، تم عورت تھے۔ عورت ہونا پاپ تھا، عورت ہونا جرم تھا۔ زندہ درگور خود باپ اپنے ہاتھ سے کرتا تھا، اسے رحم نہیں آتا تھا۔ مائیں سجا کر کے، نہلا کر کے، کپڑے پہنا کر باپ کے حوالے کرتی تھی کہ جا کے دفن کرو۔ اب ماں کو ترس تو آتا ہوگا لیکن کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا تھا تو انتقال ہو جانے کے بعد اگر اس شخص کی کئی بیویاں ہیں تو جو اس کی اولاد ہے اس آدمی کی، اپنی سوتیلی ماں کو اپنی بیوی بنا لیتا تھا یا اپنی باندی بنا لیتا تھا، اپنی جائیداد بنا لیتا تھا، وہ بھی وراثت میں منتقل ہوتی تھی۔ یعنی ماں اور بیٹی اور باپ، شوہر، کسی رشتے کا کوئی احترام نہیں تھا، دل میں کوئی رحم نہیں تھا، پتھر دل لوگ تھے، سنگ دل لوگ تھے، گفتگو میں ذرا سی بھی تہذیب نہیں تھی، رہن سہن میں کوئی تمدن نہیں تھا۔ اسی لیے دنیا کے تمام حکمرانوں نے اس خطے کو، جو خطے عرب کہلاتا تھا، جو حجاز مقدس بعد میں کہلایا، اس خطے کو بالکل یعنی نالائق اعتبار، نالائق توجہ ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اور جبکہ اس زمانے میں دو بڑی سپر طاقتیں تھیں، جیسے ایک زمانے میں ہم لوگ کے زمانے میں امریکہ اور روس، ایک زمانے میں دو طاقتیں تھیں، اب تو امریکہ واحد طاقت ہے۔ اس زمانے میں قیصر اور کسریٰ کی دو بڑی سپر طاقتیں تھیں۔ ان دونوں سپر طاقتوں نے پوری دنیا کو فتح کیا، لیکن اس خطے کو اس لائق نہیں سمجھا کہ اپنی مملکت کا حصہ بنائے۔ جانور لوگ، اونٹوں کے چرانے والے وحشی درندے، تہذیب سے عاری، تمدن سے خالی، اس قوم کو اپنی جماعت کا حصہ بنا کر ہمیں کون سا شرف حاصل ہو جائے گا، اس لائق نہیں سمجھتے تھے کہ وہ اس کو اپنی جماعت کا اور اپنی مملکت کا حصہ بنا۔ یہ صورتحال تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سنا بھی ہوگا آپ نے، لیکن تازہ کیجئے اس دور کو، جس دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس تشریف لائے مکہ معظمہ میں، اور اسی معاشرہ، ایسے ہی ماحول میں تشریف لائے، اور آپ نے اپنے کام کا جو آغاز کیا تو کس طرح آغاز کیا؟ طریقہ تو یہ ہم لوگ ہوتا کہ جیسے کرپشن اگر ہے تو ہم لوگ کرپشن کے خلاف تحریک چلاتے ہیں، چوری کرتا ہے تو چور کے خلاف تحریک چلاتے ہیں، برائی ہے، زناکاری ہے، اس کے خلاف تحریک چلاتے ہیں۔ طریقہ تو یہی معلوم ہوتا ہے ہم لوگوں کو کہ اصلاح کرنے کا راستہ یہ تھا کہ جو برائیاں ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی ہے ان برائیوں کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ طریقہ تو یہی ہے نا۔ ارے کامن ذہن میں جو سوال آئے گا کسی برائی کے اصلاح کا، کسی اصلاح معاشرہ کا، کہ نکاح میں اگر ہر طرح کی جہیز اور رانگ پٹانگ کی جو خرافات ہیں، اگر اس کے خلاف اگر آپ کوئی جلسہ کریں گے تو آپ نکاح میں پھیلی ہوئی برائیوں کے خلاف تقریر کریں گے، گفتگو کریں گے۔ طریقہ تو یہی ہے کہ جو برائی معاشرے میں پھیلی ہے اس معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائی کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ طریقہ تو یہی تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے طریقہ بتایا، قرآن کریم نے جو طریقہ بتایا وہ یہ نہیں تھا۔ آپ نے اپنی اصلاح کا آغاز، آپ نے اپنی تحریک کا، اپنے مذہب اور اپنے دین اور اپنے مشن، اپنے نصب العین کا آغاز قرآن کریم نے کیسے کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ بسم، پہلی آیت یہی نازل ہوئی نا، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وہی نازل ہوئی ہے یہی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ پہلی آیت نازل ہوئی۔ کیا مطلب ہے؟
اصلاح تو ہونا چاہیے برائیوں کے خلاف، آواز اٹھنی چاہیے شرک کے خلاف، آواز اٹھنی چاہیے کفر کے خلاف، آواز اٹھنی چاہیے کرپشن کے خلاف، لیکن ان تمام سے الگ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی اصلاح کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ پڑھنے سے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے لوگو پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ نے بدھے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پھر دوبارہ کہا اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بڑی عزت والا ہے، بڑے کرم والا ہے، بڑی کرامت والا ہے، بڑی شرافت والا ہے۔ الذی علم بالقلم، ہے نا، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس پروردگار نے دنیا کو اور انسانوں کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ جس معاشرے میں علم آئے گا، جو سماج تعلیم یافتہ ہوگا، جو معاشرہ پڑھا لکھا ہوگا، وہاں خود بخود ساری برائیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ کسی چور سے کہیں گے چور تم اپنی چوری سے باز آ جاؤ، تو وہ چور تمہارے خلاف متحد ہو جائے گا اور ہم ہی کو نقصان پہنچا دے گا۔ اگر آپ نے کسی ڈاکو سے کہا کہ ڈاکو اپنی ڈکیتی سے رک جاؤ، تو وہ ہمارے خلاف متحد ہو جائے گا، ہم ہی کو نقصان پہنچا دے گا۔ اس لیے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام رحمۃ للعالمین معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کا آغاز کیسے کیا؟ پڑھنے سے آغاز کیا۔ اقرأ، یہ اقرأ کا مخاطب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر ہے اور دوسرے نمبر پر ساری انسانیت ہے۔ براہ راست مخاطب حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن نے کیا کہ اے نبی پڑھیے، اللہ کے نام سے پڑھیے، لیکن جب پڑھیے گا تو ساری برائیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ دامن مصطفیٰ سے جتنے لوگ آہستہ آہستہ وابستہ ہوتے گئے، ان کے اندر علم آتا گیا، ان کے اندر معرفت کا نور آتا گیا، ایمان کی روشنی پھیلتی گئی، گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہونا شروع ہو گئی۔ صحابہ قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ جو جو قرآن سے جڑتا گیا وہ برائیوں سے دور ہوتا گیا، اور رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو کی ذرا سی توجہ سے، ذرا سی محنت سے وہ پورا معاشرہ اتنا پڑھا لکھا، اتنا مہذب، اتنا متمدن، اتنا طاقتور ہو گیا کہ دنیا کی ساری طاقتوں پر بھاری ہو گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ یعنی برائیوں کے خلاف بولنے کے بجائے آپ نے پڑھنے پر پہلا کام شروع کیا، پھر دوسرے نمبر پر شرک کے خلاف کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آپ کا کلمہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، شرک سے بچو، کئی خداؤں کو مت مانو، کئی آبا کو کئی الہہ کو مت مانو، بلکہ صرف اللہ کو، اللہ واحد رب واحد پر ایمان لاؤ۔ یہ آپ کی دعوت تھی، اور آپ کے کام کا طریقہ تعلیم کہ پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کا آغاز پڑھنے سے کیا ہے، تعلیم سے کیا ہے، اور ہماری امت جو آج کی ہے وہ سب سے زیادہ ناخوادہ ہوتی جا رہی۔ ابھی جو موجودہ حالات میں ابھی سے کچھ سالوں پہلے جو رپورٹ آئی تھی، اس رپورٹ کی روشنی میں بھی، اور ہم لوگ جو دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں ہر آدمی ایک دوسرے کو، وہ اس کی روشنی میں بھی یہ امت بہت زیادہ پڑھائی میں پیچھے۔ علم جب نہیں آئے گا ہر برائی آئے گی۔ جب آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ ڈکیتی کریں گے، چوری کریں گے، بدمعاشی کریں گے، کسی انسان کو پریشان کریں گے، ہر طرح کی برائیاں اس کے اندر پیدا ہوگی۔ لیکن جب انسان میں علم آئے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ علم کی روشنی میں کسی کی چوری کرنا، کسی کا دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اس کو معلوم ہوگا کہ چور اور چورنی کا کتنا بڑا سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو اگر اسلامی حکومت ہو۔ اگر اسے علم ہوگا تو جانے گا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو، دونوں کو کوڑے لگاؤ،
اگر اسے علم ہوگا پتہ چلے گا ویل للمطففین الذین، جو لوگ کہ مالی خیانت کرتے ہیں، بدعنوانی کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، قرآن کریم نے کہا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کا وہ بدترین طبقہ ہے جس طبقے سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ علم جب آئے گا تو ساری برائیاں خود بخود آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، ورنہ نادان دوست دانا دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جو ان پڑھ ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، جاہل شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے، اور جو پڑھا لکھا ہوگا وہ کھلونا نہیں بنے گا، وہ سمجھ جائے گا بات کو، دل میں بات آئے گی اور مانے گا۔ اس لیے علم کو اپنا وسیلہ بنائے اپنے خاندان کی ترقی کا۔ جس خاندان میں، جس قوم میں علم نہیں آئے گا وہ مر جائے گا، اور جس خاندان اور جس قوم میں علم آئے گا وہ صدیوں کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اور اس شخص نے کہا کہ میں بہت سی برائیوں میں مبتلا ہوں، میں ان برائیوں سے باز نہیں آ سکتا ہوں، میں ایمان تو قبول کر سکتا ہوں، میں برائیوں سے رک نہیں سکتا ہوں، مجھے کوئی ایسی ہلکی سی چیز بتائیے جس سے میں اپنی برائیوں سے اصلاح کر سکوں۔ تو رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف ایک چیز پر عمل کرنا، باقی سب کام تم کر سکتے ہو، وہ چیز یہ ہے کہ تم جھوٹ نہ بولو۔ کئی تو آسان ہے، کر لیں گے۔ اس کے بعد جب وہاں سے روانہ ہوا تو اپنے معمول کے مطابق چوری کرنے کے لیے نکلا رات میں، پھر خیال آیا کہ اگر ہم صبح جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پوچھیں گے کل تم نے کیا ہے، تو مجھے بولنا پڑے گا کہ میں نے چوری کی ہے، تو میری بڑی بے عزتی ہوگی، اس لیے چوری کرنا نہیں چاہیے۔ پھر زناکاری کے لیے نکلنا چاہا، پھر وہی خیال آیا، یعنی اس ایک نسخے نے اس شخص کی ساری زندگی بدل ڈالی۔ تو انسان کے اندر علم پیدا ہو جائے، اپنے بچوں کو علم پڑھائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو اور اپنے آنے والی نسل کو علم کی نعمت سے آراستہ کریں۔ اور علم کون ہے؟ جو علم دین کا ہے۔ قرآن کریم نے علم کو کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنا کو کھو گھو سے نہیں، پڑھنا ABCD سے نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھو، ایسا علم پڑھو جس علم سے کی ابتدا ہوتی ہو اللہ کے نام سے، اور اللہ کی ذات سے جس کی ابتدا ہوتی ہو، ورنہ دوسری کتابیں پڑھائیں گے، نہ ماں باپ کا احترام باقی رہے گا، نہ انسانیت کا احترام باقی رہے گا، نہ آپس کے حدود باقی رہیں گے۔ اور اکبر الہ آبادی کی زبان میں ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ جہاں احترام ختم ہو جاتا ہے وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ جہاں آپس کے حدود مٹ جاتے ہیں، جہاں حیا ختم ہو جاتی ہے، جہاں تہذیبیں رخصت ہو جاتی ہیں، وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے، وہ ظلمت ہے۔ علم وہ ہے جو اللہ کے نام سے شروع ہو اور اللہ کے نام پر ختم ہو۔ علم وہ ہے جس سے انسان اپنے پروردگار کو پہچانے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علم وہ ہے جس سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ علم وہ ہے جو انسان کو تنہائی میں بھی انسان کو بیدار رکھے اور متنبہ کرتا رہے کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم برائی سے اپنے آپ کو روکو۔ علم اس کو کہتے ہیں۔ علم وہ نہیں ہے کہ زبان پر لا حول ولا قوت اور صاحب اللہ اور اللہ کی باتیں اور دل کے اندر ہزاروں بت چھپے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں